الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران آیت نمبر 14. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے سجا دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. شہوات سے مراد یہاں مشتبہات ہے، یعنی وہ چیزیں جو فطری طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے. ان کی تزئین بھی یعنی سجانا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے. تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے. اگر اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر نسل ہے تو محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے، ورنہ مذموم ہے یعنی ناپسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک، خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے. مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت یعنی زندگی کو باقی رکھنا، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور دیگر کاموں پر خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے، ورنہ مذموم یعنی ناپسندیدہ ہے. گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری سامان لے جانے کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے. اور اگر مقصود محض دنیا کمانا، پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جا ثابت ہوں گی. خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت، اور وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے الگ کرنے کے لیے نشان یا نمبر لگا دیا جائے. قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ تمام چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے. اس لیے تم تقوی اختیار کرو. اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے.
پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقوی کی صفت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تقوی کی جتنی صفات ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمان مومن اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔